اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس آیت پر غور کریں، اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ لیتی ہوں سارا، کیونکہ آپ کو اہم نکات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آگے ایک بات کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدرے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کے ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمر اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کا رکوع ہے، آیت 27 سے لے کر 40 تک۔ اچھا، اس رکوع میں جو جن موضوعات پہ یا 4 حصوں میں جیسے میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ توحید عدل کو واضح کیا جا رہا ہے، اور پھر فاسق اور متقی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اور اس سے مستفید کون ہوگا، فائدہ کون حاصل کرے گا، وہ کریں گے فائدہ حاصل جو تدبر کرنے والے ہیں اور عقل اور فکر رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جو بندے ہیں ان کی بات کی اور انہیں کہا کہ نعم العبد، کہ میرا اچھا بندہ، اور ان کی صفت کیا بیان کی، اواب اور اناب، رجوع کرنے والے، جس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر مزید نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی جو کسی کو نہیں دی جائے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا اور شیاطین کو مسخر کر دیا ان کے لیے، اور ان کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا مجھے سلائڈ نہیں اور کس کو آ رہی کہ نہیں، بس مسجد ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن اور سلائڈ نہیں نظر آ رہی۔
کسی کو نظر آ نہیں رہی ہمیں تو آ رہی ہے. ہے؟ پھر ٹھیک ہے جی، ہو اگر ایک تو سکتا ہے ہماری آپ کا مسئلہ ذرا ادھر ادھر گھما کے دیکھیں ذرا، ہو سکتا ہے کہ دفعہ ریسیپشن کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا. ہمارے تو آ اچھا رہی چلو اللہ ہے. خیر کرے، انشاءاللہ آ جائے گی اللہ نے چاہا تو یہ چار جی انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک. اچھا جی، تو چار یہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ ان کو رکھا میں نے آپ کے سامنے، اور چار حصوں میں اس رکوع کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ ایک توحید عدل کو واضح کیا گیا کہ فاسق اور متقی برابر نہیں ہو سکتے. دوسرا قرآن جو ہے اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو تدبر کرنے والا، ایک عقل و فکر رکھنے والا ہوگا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفت بتائے گی کہ وہ ہمارا بندہ رجوع کرنے والا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کو مزید جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب واپس ہم اپنی ان آیات کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمارے وما خلق السماء والارض وما بینہما باطل، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، جن کے آپ دیکھیں کہ آسمان اور زمین جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے درمیان پوری کائنات، ایک پوری دنیا جو ہے وہ بسی ہوئی ہے، اور ہر چیز میں ایک دنیا ہے. جیسے اگر ایک انسان بھی ہے نا، تو ایک انسان میں بھی دنیا ہے. اسے بھی کہتے ہیں کہ عالم اصغر کہتے ہیں. اگر ایک انسان کو کہ ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضول، بے وقت، بے فائدہ جو ہے ان کو پیدا نہیں کیا ہے. سورۃ المومن میں بھی مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 115 آیت میں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو فضول ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے جانے والے نہیں ہو. اور اس بات کو پھر اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں سورۃ الدخان میں 40 اور 38 میں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. در حقیقت فیصلے کا دن ان سب کے لیے حاضری کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو، زمین آسمان کو پیدا کیا، نہ کوئی مشغلے کے لیے پیدا کیا، نہ ہی فضول پیدا کیا، نہ ہی کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیا، ایک ثبوت کے ساتھ، حق کے ساتھ پیدا کیا. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. اور وجہ اس کی کیا بتائی گئی ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ وہ آخرت کے جو انجام ہے اس کو نہیں ماننا چاہتے ہیں. تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک توحید ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ اس کے عدل پر قائم ہے. عدل کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں نے گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور فاسقوں کو، متقی لوگوں کو اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ایک جیسے کر دیں گے؟ یعنی کہ انہوں نے، ان کا کیسا یہ برا گمان ہے. فرمایا گیا کہ ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے یکساں کر دیں گے؟ یعنی کہ ایک بندہ جو ایمان اور نیک عمل کرتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اب یہاں پر دو چیزوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو اگر ایمان اور عمل نہ ہو، اکیلا ایمان کی یہاں بات نہیں ہو رہی، اگر ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد بھرپا ہوتا ہے. کیونکہ جو بات اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں جو نظام چلے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظام بہترین نظام ہے. ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس اختیار کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد بھرپا ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام ایک کائنات کا بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا بھی یہ ترقی یافتہ آج کا دور ہے، اور لیکن پھر بعد ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی اگر ٹیلی فون کا فائدہ بہت ہے تو اس کی جو کیسے کہ اس کی جو ریز ہیں یا جو اس کے جو اس کو جب زیادہ استعمال کرتے ہیں آنکھوں پر یہ اثر ہوتا ہے، پورے جو ماحول پر جو ہے وہ اثر ہو رہا ہے. جہازوں کا بہت فائدہ ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آسمان میں اتنا پولوشن ہے، اتنا برا حال ہے. تو ترقی تو بے شک انسان کر رہا ہے،
انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو کیا ہو رہا ہے کہ زمین میں فساد ہو رہا ہے، زمین کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ تو ایک میں نے ویسے ایک حساب سے بات کرتی کہ جو کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے کہ اس شریعت کے مطابق، ان قوانین کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، تم نہیں گزارتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر زمین میں فساد بھرپا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا تم نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نا انصافی میں سے کہ ہم تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتے کہ اس کے پاس کوئی انصاف ہی نہیں ہے، اتنا وہ بے انصاف ہے کہ وہ جو فاجر ہیں ان کو بھی ویسا برابر کر دے گا. ایسا نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے. یہ کتاب بابرکت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کتاب کے حساب سے ہی تم نے اپنا عمل کرنا. ایمان تو ہم لاتے ہیں کتاب کے اوپر، لیکن ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے کہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اندر کون سی عادات ہونی چاہیے، تمہارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو تم نے کس طرح نکالنا ہے. یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. ان کے برکت ہوتا ہے نا کہ یہ ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے، بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے. یہ تمہاری زندگی کو درست کرنے والی کتاب ہے، بہترین ہدایات ہے اس کتاب میں. اس کتاب میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں. تو یہ کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت دیکھیں نا، جب چیزوں میں برکت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ پھر ہر طرف سے خیر ہوتی ہے. کسی بھی چیز میں اگر برکت دیکھ لیں ہم، کوئی ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہو، کھانے کی، پینے کی، رشتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو اس کی ان کی برکات جو ہوتی ہیں، برکت جو ہوتی ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی. ایسی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. کہ اس لیے یعنی کہ یہ جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ عام بھی ہم دیکھتے ہیں، کسی چیز میں برکت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی اور نقصان نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں برکت ہی برکت ہے. تو اسی طرح جب قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمیں دی ہوئی ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے نفع ہی نفع دیتے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم پھر بھی اگر ہم پریشان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلے کرنے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بندہ پریشان نہیں ہوتا، پھر اسے فکر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ اپنا معاملہ کر کے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. ہماری فکریں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری یہ جو فکریں ہمیں پریشان رکھتی ہیں اور وہ ہمیں کوئی پائیدار کام جو ہم کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ہمیں روکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل ایمان کے حساب سے ہے کہ نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کیا تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اب میدان کھلا ہے، غور و فکر کریں، عقل لڑائیں، سوچیں. یہ دوسری بات جو تھی نا، ببرکت کتاب ہے. مستفید کون ہوگا، کون اس سے فائدہ حاصل کرے گا؟ جو تدبر کرے گا، جو عقل اور فکر یعنی کہ اپنی عقل استعمال کرے گا. تو تدبر کا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں تو فوراً آپ دیکھ لیں کہ دبر کا لفظ ہے، مڑ کے دیکھنا، پیچھے دیکھنا. تو کیا کرتا ہے ایک مومن جو ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو پیچھے مڑ کے ضرور اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا یہ اچھا تھا، صحیح تھا، فائدہ مند تھا، دین کے مطابق تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق تھا. کیونکہ جب مڑ کے دیکھتا ہے تو بندہ کیا اپنی سیفٹی دیکھتا ہے نا، کہ کوئی چیز مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے، کہ میں آگے آگے نیکی کرتا جا رہا ہوں اور پیچھے پیچھے اس کو ضائع کرنے والی چیز وہاں پہ موجود ہے. تو بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. اور پھر عقل اور فکر، عقل رکھنے والے اولو الالباب، تذکر یا تذکرو، ذکر نصیحت. تو نصیحت جو بندہ حاصل کرتا ہے پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کبھی، آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی چیز کہیں دیکھ لیں
کہ کوئی ایسا ہمارے سامنے کوئی ایسا ایگزامپل یا کوئی ایسی چیز ہو تو ہم نے وہ کرنے جا رہے ہوں تو ہم کانوں کو ہاتھ لاتے کہ نصیحت پکڑ لی ہوئی، یہ کام ہم نے نہیں کرنا. بندہ بھول کے بھی اس طرف نہیں جاتا کہ اچھا یہاں تو کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو یہاں تو میں بالکل قطعاً جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور اس کتاب میں جو ہے کون غور و فکر کرتا ہے، جو کہ تدبر کرتا ہے، جو کہ عقل اور فکر رکھنے والا ہے، جس کو فکر ہوتی ہے کس کی؟ اپنی آخرت کی، اپنے نامہ اعمال کی، اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے، وہی اس سے سبق حاصل کرتا ہے. تو دو چیزیں اب تک ہمارے لیے واضح ہوئی ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بے انصافی والا ذات نہیں ہے کہ وہ فاسق اور متقی کو برابر کر دے. پیچھے بھی جب ہم نے دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اور جو جہاں پر جو وہاں پہ کہا گیا نا، وہ دمبیوں والا جو واقعہ بتایا گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میرے بہترین بندے، میرے بھیجے ہوئے بندے پیغمبر جو ہیں، اگر وہ بھی غلط فیصلہ کریں گے تو میں ان کی پکڑ کروں گا. پکڑ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ہم میں اور پیغمبروں میں یہ فرق ہے کہ وہ فوراً اتنے وہ باریک بین ہوتے ہیں کہ وہ فوراً اس بات کو پہچان جاتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ فوراً رجوع کرتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، 24 میں بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو جب ہم نے آزمائش میں ڈالا تو کیا ہوا کہ انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے مغفرت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اللہ کی طرف اناب جو ہے وہ اللہ کی طرف وہ پلٹے. تو یہاں پر بھی آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ایک مومن جو ہے جب اس چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے اس بات کو کہ بھی ایک فاسد جو ہوتا ہے نا، وہ حدیں توڑنے والا ہوتا ہے، کہ وہ حدیں توڑنے والا جو ہے، اور متقی جو ہے، اور متقی کی پہچان الحمدللہ ہمیں جو ہماری کتاب اور ہمارا قرآن اور ہمارا دین اور ہمارا خدا جو ہمیں سمجھاتا، متقی کی پہچان کہ وہ اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرتا ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے اپنے انجام کو سامنے رکھتا ہے اور پھر وہ جو اس کام کو کرتا ہے. اب ان دو چیزوں کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ توجہ دلا کے ہمیں کمپیر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں فاسق اور متقی کے بارے میں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب اگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھرے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے. اب سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کی جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مثلا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس وجہ سے ان کا بہت مقام تھا. پھر یہ تھے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ان کی اپنی ذاتی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کثرت سے، انہو اواب، کہ وہ کثرت سے رجوع کرنے والے تھے. اواب کہتے ہیں کہ ارادے کے ساتھ رجوع کرنا، بکثرت، ارادے کے ساتھ بکثرت جو ہے وہ رجوع کرنا، کہ اپنی ایفرٹس ڈال کے ارادہ کرنا، شکر ادا کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہاں پر نعم العبد، کہ وہ ہمارے جو تھا وہ بہترین بندہ تھا، انعام سے نا، یعنی کہ اچھا، وہ بہت نیک اور بہت اچھا بندہ تھا. اور اس کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی بتا دی کہ وہ کثرت سے رجوع کرتا تھا، ارادہ کرتا تھا، اہتمام کرتا تھا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. اور پھر ان کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے گھوڑے دیکھے اور پھر گھوڑوں کو دیکھا پیش کیے گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. تو لگا ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمائش میں ڈالا. اب یہاں پر ایک بات یہاں پہ ختم ہوگی. پہلی جو بات تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی آزمائش کی بات نہیں کی گئی جو یہاں پہ بات کی گئی. اور ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت اس کی تفسیر بہت ڈفرنٹ انداز سے لوگوں نے اس کی تفسیر کی. کہ بھی کوئی کہتے ہیں کہ بھی سلیمان علیہ السلام جو تھے گھوڑوں کو وہ دیکھ رہے تھے تو ان کی نماز، عصر کی نماز چلے گئی، یا ان کا کوئی وظیفہ کرتے تھے تو وہ وظیفہ چلے گیا تو انہیں بہت اس بات کا دکھ ہوا.
اور پھر انہوں نے جو گھوڑے تھے یعنی کہ جو ہاتھ پھیر رہے ہیں ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر کہ یہ ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، یہ انہوں نے کاٹ دیا ان کو، یعنی کہ ذبح کر دیا ان کو کہ ہے ان کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل ہوا۔ پھر کہتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وہ اس میں ان میں ہو گئے، ان کی طرف رجحان ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو انہیں بڑا اس بات کا دکھ ہوا، تو سورج واپس آیا اور پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ لیکن یہ ہے کہ میں تفسیر میں ڈفرنٹ تفسیر میں دیکھ رہی تھی، تو بس یہی ہے کہ یہ ساری جو روایات ہیں یہ ہمیں حدیث سے یہ روایات نہیں ملتی ہیں کہ کبھی ایسا کبھی کچھ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ہم شق قمر کا جب پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے مختلف جگہوں سے لوگوں نے اس بات کو، اس وقت تو نہیں لیکن بعد میں اس چیز کو ثابت کیا۔ ان کے انڈیا میں کسی نے کہا کہ ہاں واقعی اس وقت میں ہم نے دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو روایات ہیں یہ ساری بنی اسرائیل کی، ان کی اپنی جو ہے جس کی کوئی ایسی نہیں بنتی، نہ ہی ہمیں تفسیر سے ایسا کوئی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی اپنے گھوڑوں کو دیکھا۔ انہوں نے تو بہت اچھے طرح انداز سے کہا کہ ان کے اوپر ہاتھ پھیر کہا کہ اس نے کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، کہ یہ ایک شکر گزاری کا ان کا ایک طریقہ نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ہمیں اس کے اوپر ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، ہے نا، اس کا اعتراف کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے دیا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم میں سے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، بلکہ بہت ہی کچھ دیا ہوا ہے، کچھ تھوڑی بہت ہی چیز کی تو بات نہیں ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے، اور پھر ہمیں اپنی اس ہر عطا کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی دوسری بات ہو رہی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ اب یہاں پر جو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش تھی جو دمبیوں والی تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بھی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور پھر جو یہاں پہ نا فتنہ کہتے ہیں جیسے سخت آزمائش، کہ بارہا ہم پڑھتے کہ جیسے سونا چاندی جو اس کو تپایا جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو تپانا اور پھر پگھلا کے جو ہوتا ہے، تو یہ کہ ایک بہت سخت آزمائش جو ہے، اور یہ اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ اولاد کی طرف سے آزمائش، کیونکہ جو اولاد کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے وہ بہت سب سے زیادہ سخت کہہ سکتے ہیں کہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے بھی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے تو نے سلطنت دی ہے اور میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اسی طرح آگے میرا بھی ایسا کوئی بیٹا ہو جس کو تو ایسی اختیارات دے اور وہ مثلا تیرا نبی ہو۔ تو اس لیے انہوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ میری ان کی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 70 یا 80 یا 90 ایسے کوئی بیویاں تھیں ان کی، تو انہوں نے کہا کہ میں آج رات سب بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پھر میرے صالح اولاد ہوگی، اور پھر اس صالح اولاد میں سے میں جو ہے وہ اس کو obviously کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والی ہوگی۔ بے شک ان کی نیت اچھی تھی جیسا بھی تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک ہی بچہ ان کے یہاں پیدا ہوا، اور وہ بھی جو بچہ تھا وہ کہا جاتا ہے کہ نااہل تھا، تو اس وجہ سے یعنی کہ وہ اس کے قابل نہیں تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس سلطنت کو سنبھال سکے۔ اور بھی اس طرح روایات ملتی ہیں کہ ان کی کوئی بڑی لمبی لمبی روایات تھی، خیر ان کو مجھے لگتا ہے کہ کیا تھا، ایک تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی بلکہ، اور اس میں تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے جو تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی کوئی بیوی تھی، تو اس نے 40 دن جو تھی وہ بت پرستی انہوں نے ان کے وہاں پر کی، ان کے گھر میں کی ہے، اور وہاں پر کی، اور پھر وہ اس سے بے خبر رہے، یا یہ کہ وہ چند روز تک گھر میں بیٹھے رہے اور کسی مظلوم کی داد رسی نہ کی، تو اس پر ان کو سزا دی گئی، اور اس سزا کے بدلے میں یہ ہوا کہ ان کی
جو انگوٹھی تھی وہ شیطان اڑا لے گیا، اور شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام بن کے ان کے تخت پہ بیٹھا رہا، اس میں لوگوں پہ ظلم کرتا رہا اور گناہ کے کام کرتا رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ چلے گئے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، اور پھر وہ کہیں سمندر پہ گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک مچھلی ملی، انہوں نے اس کو کھانے لگے کاٹ کے، تو اس میں سے انگوٹھی ملی، اور پھر وہ انگوٹھی لے کر واپس آئے اور انہیں سلطنت واپس ملی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سننے میں پڑھنے میں ملتی ہیں، لیکن موٹی سی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی کہ میں نے ان کو آزمایا تھا اور ان کی اس کرسی پر ایک جسد کو ڈال دیا تھا، یعنی کہ یہاں پر بھی بیسکلی انہیں ایک غلطی کا احساس دلایا جا رہا ہے، جو کسی بھی شکل میں جو بھی ہوئی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر اس نے رجوع کیا، کہ اس نے ثم انابا، کہ انابا جو ہے پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا نا وہ کون سا تھا رجوع کے لیے لفظ اس پڑھ کے، اوابن، اوابن کا مطلب تھا کہ ایسے اسے ارادے کے ساتھ کثرت سے رجوع کرنا، اور پھر اناب کا مطلب ہے بار بار رجوع کرنا، جیسے ہم تاب بھی توبہ بھی کرتے ہیں، وہ ہے گناہوں کے کاموں پہ رجوع کرنا۔ تو جو ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں وہ گناہ تو نہیں کوئی کرتے ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے، کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر معاف کرنے کے ساتھ ہی ان کا ایک کہ اتنا اچھا مجھے لگ رہا تھا جب میں نے یہ آیت میں پڑھ رہی تھی، کہ اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اتنا اللہ تعالیٰ پہ یقین کہ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ اب معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور دے دے، ہے نا۔ ایک جیسے وہ ایک بچے نہیں ہوتے ہیں کہ بچوں کو اگر ماں معاف کرتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے اچھا معاف کیا تو فوراً ایک نئی فرمائش ڈال دیتے ہیں اور فوراً بھاگ کے آئیں گے، وہ گلے لگا لیں گے، اور پھر اس وقت وہ بندے کو بہت پیار آتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو میں نے معاف کر دیا، میرے پاس آ گیا، اور پھر وہ اس وقت کوئی اور فرمائش کر لیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کتنے خوبصورت انداز میں ایک اور فرمائش کر لی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ انہی کے لیے خاص تھا کہ ہم بھی اس طریقے کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ہی شرمندگی تو ہے، رجوع کر لیا ہے، معافی مانگ لی ہے، ساتھ ہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نواز دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اور نہیں تو کم از کم علم ہی حاصل کرنا ہمیں دے دے، عقل ہی دے دے، سمجھ ہی دے دے، ایمان ہی دے دے، کچھ بھی مانگ لے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ دیکھیں کہ ایسی سلطنت مانگی کہ جو کہ کسی کے پاس نہ ہو، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا جو کہ ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ جو اختیار دکھائے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی بات ہو رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ صاد کے بالکل ابتدا میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں کیا تھا کہ جو آئے تھے 24 کے 25 جو قریش مکہ آئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے کے لیے آئے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں یا ہماری بات مانیں، کیونکہ اس وقت میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ بیمار تھے، اور انہیں یہ تھا کہ یہ فوت ہو جائیں گے تو پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی ہم اس کے بھانجے کو اب یہ تنگ کر دیں۔ تو وہ ایک طاقتور لوگ، ایک طاقتور جماعت، با اثر لوگ، اور بہت ان کے عہدے اور رتبے لوگ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا۔ ویسے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ پہاڑ اور پرندے جو تھے وہ ان کے ساتھ ہم آہنگی کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ ہوائیں مسخر کر دی ان کے لیے، شیاطین یعنی کہ جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ مانگنے وہ سوچے کہ بھی اچھا میں کم ہی مانگ لوں، کہ اتنا مانگا انہوں نے کہ کہاں قیامت تک کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے جیسی کسی کی حکومت نہ ہو، کہ اتنا ماشاءاللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے، وہ دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو جو رجوع کرنے والے ہیں۔ تو وہ اہل مکہ جو تھے
مکہ قریش کے جو لوگ تھے انہیں اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ بات بتا رہے ہیں. لیکن کیا آج ہمیں اس بات کی سمجھ لگ رہی ہے کہ اگر ہم رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اور نوازے گا، جتنا ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا. ہماری تو جو ضرورت ہے، ہماری ضرورت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بادشاہی نواز دے. ہماری ضرورت تو شاید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہی مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اتنا عطا کر دے کہ ہم اس کو بانٹتے پھریں. لوگ ہمارے ایمان کو ایک ایگزامپل کے طور پر رکھیں، ہمیں دیکھ کے لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. ہم ایسا بہترین رول ماڈل بن جائیں کہ لوگ دیکھیں کہ اچھا یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، ہم ان جیسا ہونا چاہتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط کر دے، ایمان میں پختگی دے دے، ایمان کو ہی ہمارے لیے ایسا رہنما بنا دے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ واقعی کے اسلام لے کر آئیں اور ایمان لے کر آئیں اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، اگلے آنے والی نسلوں کو ہم محفوظ کر کے چلے جائیں. تو جو بھی مانگنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی ہوا کبھی کسی کے اختیار میں نہ ہوئی یا نہ کبھی ہوگی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو دے دیا. حالانکہ جیسے یہاں پر تفسیر میں تھا کہ بھی یہ یعنی کہ جو پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی کہ تند ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی تو وہ ایک تیز ہوا اس کے حوالے سے. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ ایسی یعنی کہ جب جہاز چلتے تھے نا، سمندر میں چلتے تھے، تو اس کے لیے اگر طوفانی ہوا ہوگی تو کیا ہوگا، تو جہاز تو ڈاواڈول ہوتے رہیں گے. تو ایک ایسی اچھی ہوا جو کہ راستے دیتی جائے اور کامیابیاں ہی عطا کرتی چلی جائے، ایسی ہوا اللہ تعالیٰ نے دی. اور وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی وہ کیا تھا کہ ان کے لیے جو وہ کاروبار کرتے تھے ان کی قوم کے لیے کتنی آسانیاں کر دی. سمندری جو کاروبار ہوتا ہے، سمندر کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے کتنے کاروبار ہوتے ہیں، جیسے کہ آج تک سمندر ہی کرتا رہا ہے سب کچھ، دریاؤں کے ذریعے سے ہی سارا آنا جانا جو ہے وہ ہوتا رہا. وہ تو چلے یہ پچھلے 50-100 سال میں جہاز بن گیا، پہلے تو نہیں تھا جہاز. تو اب جہاز بھی جو چل رہے وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے چل رہے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے کہ ہوائیں جو ہیں ان کے ذریعے سے وہ جہاز چل رہے. اور شیاطین جو ہیں ان کو، جو کہ کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اختیار دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے جیسے چاہے دے اور جسے چاہے اس سے روک لے، کوئی حساب نہیں ہے. تو یہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ کتنے پیارے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ انہیں کہا کہ تمہیں اختیار ہے. اور یہاں پر آپ کو پتہ نہیں کہ ایک دفعہ سورۃ الکہف میں بھی جب وہ ذوالقرنین ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ تو جسے چاہے تو دے، جسے چاہے تو روک لے. تو انہوں نے ان کو بھی جب اختیار دیا تھا تو انہوں نے بھی اس اختیار کو ابیوز نہیں کیا تھا، اس اختیار کو غلط استعمال نہیں کیا تھا. اور حضرت ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس اختیار کو جو ہے وہ اس کو غلط استعمال کیا ہے. جی. اور پھر فرمایا کہ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے. تو یہ دنیا کی تو نوازشیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین تحائف جو ہے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بہترین انجام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ان سے وعدہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پورا رکوع جو دیکھا، اگر آپ دوبارہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید عدل کو واضح کیا، اور پھر فاسد اور متقی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اس سے کون فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے صرف کے رجوع کرنے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید کیا کچھ نوازا. یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ بات کی. اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا تھا، کثرت سے رب کی طرف رجوع کرنے والے، استغفار کرنے والے اور مزید کی خواہش کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور تقرب کا مقام دیا اور بہترین انجام. اب وہ کیا کام کر رہے ہیں اس میں دیکھا جائے تو صرف رجوع ہے،
اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا اور رجوع کرنا، استغفار کرنا، اور پھر جو دیا اس میں بھی پھر مزید کیا جو ہے وہ اس کی خواہش جو ہے وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ اختیار دے رہے ہیں، تقرب دے رہے ہیں، اور بہترین انجام اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نواز رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہماری آج کی آیات تھی. اس میں ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے، اس کے اوپر آپ اگر ہم غور کریں تو اس پورے رکوع میں اللہ کے پر ایمان کی مضبوطی ہمیں پتہ چلتی ہے. پہلا جو ہے اس میں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تدبر کرنے کا اور عقل اور فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس پورے رکوع میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا وہ تو ایک انفارمیشن ہے نا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. تو وہ انفارمیشن ہے ہمارے لیے، وہ ان کو نوازا تھا. لیکن اس پورے رکوع میں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ فاسد اور متقی برابر نہیں ہو سکتے. یہ سوچنا ہم نے، سیکھ لینا اس سے. اور پھر یہ کہ قرآن پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اپنی عقل استعمال کرنی ہے اور اس سے مستفید ہونا ہے. اور پھر یہ کہ رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جو صفت بتائی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ تھی رجوع کرنا، پلٹنا، بار بار جو ہے اللہ کی طرف جو ہے رخ کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا آج کا رکوع تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے کوشش کی ہے اپنے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے. اب آپ نے اپنے ہوم ورک میں اس کو یاد رکھنا ہے. یہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بے انصاف نہیں ہے کہ جو کوئی ایسا وہ کرے. اور پھر یہ کہ قرآن جب بھی پڑھیں اس کے جو بھی اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی ہیں ان پہ غور و فکر کریں اور رجوع کرنا ہم کبھی نہ بھولیں. ویسے تو مزید مانگنا بھی نہ بھولیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.